بیسیکلی اس کے لیے تو جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے پہلا مرحلہ فرسٹ فیز مکمل کیا ہے کہ ہم لوکل ہیروز کو ڈاکیومنٹ کریں. دوسرے مرحلے کے اوپر اگر ہمارے ادارے کا دوسرا جو ہمارا ایک فیز ہے وہ اگر ہم اس کانٹیکٹ کو تمام اسکولوں کے ساتھ ڈسکس کر لیں اور تعلیمی اداروں کے ساتھ ڈسکس کر لیں کہ یہ آپ کے رول ماڈلز کی اسٹوریز ہیں جو ہم نے ڈیجیٹلی ارکیو کیے ہوئے ہیں. اس کے لیے جو آپ نے بات کی نا یہ گیپ کو فل کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ جو ہمارا ڈیزائن ہے سوسائٹی کا ڈیزائن وہ جب انڈیپینڈنٹ کے بعد آزادی کے بعد یا تقسیم کے بعد وہ یہ ہے کہ ہمیں شروع سے امریکنائزڈ کیا گیا. ہمیں ویسٹ کی فلمیں، ویسٹ کے آئیڈلز، ویسٹ کے آئیڈیلز، ویسٹ کی فلاسفیز، ویسٹ کی تھیوریز، ویسٹ کے بکس. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے زندگی میں یہ سوچنا ناممکن بنا دیا گیا ہے کہ ہم بھی دنیا میں کوئی تھاٹ لیڈر بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں. حالانکہ لرننگ سیٹ ہمارے پاس تھی سائنس کی، بالکل ہے نا، سارے یہ جتنے بڑے بڑے سائنسدان تھے سب ہمارے پاس تھے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ الٹا کام کیا ہے. اب اگر ابن خلدون کو آپ اسٹڈی کریں تو جو اس نے سوشیالوجی کا جو کانسیپٹ دیے ہیں، جو سوسائٹی کے بارے میں کانسیپٹس دیے ہیں، وہ آج سے 700-800 سال پہلے دیے ہوئے ہیں. آج اس کو ویسٹ نے فالو کر کے کتابیں لکھ کر پوری ڈپارٹمنٹ بنا کے وہ دیے. اسی طرح آج کا جو ہمارا نوجوان ہے وہ جس انگلش اسکول میں پڑھ رہا ہے، وہ جس طرح کی موویز دیکھ رہا ہے، وہ جس طرح کے انسٹا پہ یا سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے یا پلیٹ فارم سے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہے، وہ 100%. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو یہ نہیں معلوم کہ چائنا کتنی ترقی کر گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. انڈیا میں نثار بھائی سوری میں بات کر رہی ہوں، ہمارے بہت سارے پاکستانی بچوں کو یہ نہیں پتا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. ایون بلوچستان کی کیا، وہ تو میں اس لیے کہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے کراچی کے جو شہری ہیں نا انہوں نے انفارچونیٹلی حیدرآباد نہیں دیکھا ہوگا، تو کراچی کے بہت سارے لوگوں نے پاکستان دیکھیں. یہ ہم ڈسکنیکٹیوٹی والی سوسائٹی ڈیزائن ہوئی ہماری. ہمیں بس صبح سے لے کر شام تک دندے پہ لگا دیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرنا. دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ ہم یہ کام بہتر انداز میں کہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے تو اسٹارٹ کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، بچے ہیں، وہ تو اسکولوں اور تعلیمی اداروں مدارس میں وہ 4 کروڑ کی تعداد میں. اگر 40 ملینز 4 کروڑ بچے اس وقت تعلیمی اداروں میں ہیں، اگر ہم ان کے اوپر توجہ دیں، ان کی مائنڈ سیٹ ڈیولپمنٹ پہ کام کریں، ان کو کانٹینٹ دیں، ان کو سوچنے کا انداز دیں، ان کو سوچنے کے لیے تھوڑی سی ان کا براڈر ہورائزن کو براڈر کریں، تو وہ ہم ممکن ہے کہ بہتر سوسائٹی بنانے میں کامیاب ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اس وقت دنیا بھر میں جو ٹیکنالوجیز کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ہم کہتے ہیں نا اسٹارٹ اپس کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، آئیڈیاز کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں. پاکستان میں جتنے بھی اسٹارٹ اپس بنائے جا رہے ہیں یا پاکستان میں جتنے ٹیکنالوجیکل کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں نا، انفارچونیٹلی مجھے خود دکھ ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو منفی نہ سمجھیں یا کوئی تنقید نہ سمجھیں، لیکن یہ مجھے خود ایک ٹیکنالوجی کے بڑے گرو نے بتایا کہ یہ سارا کاپی ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس اس طرح کا ایکو سسٹم نہیں ہے انوویشن کا ایجوکیشن سسٹم میں. مثال کے طور پر اگر ہمارے یونیورسٹیز کو دیکھیں جس میں 1.5 ملین گریجویٹ ہیں، اگر 1.5 ملین گریجویٹ میں سے ہم ڈسکشن کریں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انوویشن کا لفظ سنا ہوگا، بلیو می میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں، اور انوینشن کا لفظ سنا ہوگا. اچھا انوویشن اور انوینشن کی ہو تو اس کی پرسنٹیج کو آپ دیکھیں تو یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ ہم فیوچر میں اس گیپ کو کتنا فل کرنے پائیں گے یا ہم کاپی کریں گے. مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں جی پاکستان میں یہ رائڈ شیئرنگ کمپنی آ گئی، یہ فوڈ ڈیلیوری کیو کامرس کے لوگ آ گئے، لائیو کامرس کے لوگ آ گئے، نہیں، ہم نے سارا وہاں سے لیا ہے، ہم نے اپنا کچھ نہیں بنایا ہے.